بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہی ہم پڑھیں گے بلوم ٹیکسانومی کی افیکٹو ڈومین۔ اس سے پہلے ہم کوگنیٹو ڈومین پڑھ چکے ہیں، جسے بلوم اور ان کے ساتھیوں نے 1956 میں پیش کیا تھا۔ افیکٹو ڈومین کا اضافہ 1964 میں ڈیوڈ کرتھوال اور بلوم نے کیا۔ اس میں انہوں نے مانا کہ صرف کوگنیٹو ڈومین ہی اکیلا ڈومین نہیں ہے جس سے طلباء سیکھتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ افیکٹو ڈومین بھی جو ہے اس کے ذریعے طلباء کے رویوں، جذبات اور احساسات میں بیداری اور ترقی کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کی 5 سطحیں ہیں، جس طرح کوگنیٹو ڈومین کی 6 سطحیں تھیں۔ افیکٹو ڈومین کی پہلی ہیرارکی ہے ریسیونگ، یعنی وصول کرنا۔ جب تک طالب علم ذہنی طور پر تیار نہیں ہوگا، اس وقت تک ریسیونگ شروع نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اساتذہ جو ہیں پڑھاتے ہوئے سب سے پہلے ان کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ وہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ کسی چیز کو سیکھنے کے لیے طالب علم کو توجہ دینا، یاد رکھنا اور شناخت کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر سیکھنے کے عمل کا آغاز نہیں ہوگا۔ جس طرح گھر میں ایک بچے کو پڑھاتے ہوئے ایک استاد نے کہا کہ اگر 2 کیلے ہوں اور 3 سیب ہوں تو یہ کتنے سیب ہو جائیں گے؟ تو اس کا بڑا بھائی کہنے لگا نہ بتانا، کہیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں میتھ پڑھا رہے ہیں۔ یعنی کہ بچہ جب تک ذہنی طور پر تیار نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ پڑھائی کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکے گا، اس کی ریسیونگ شروع نہیں ہو سکے گی۔ دوسری ہیرارکی ہے رسپونڈنگ، یعنی جواب دینا۔ جو کچھ سیکھا ہے اس پر عملی مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ صرف یاد کر لینا ہی کافی نہیں ہے۔ جہاں سمجھ نہ آئے یا کوئی مسئلہ درپیش ہو، سوال جواب بھی کرے اور رسپانس بھی کرے۔ جب تک طالب علم سوال جواب نہیں کرے گا، وہ اگلی سٹیج پر نہیں جا سکے گا۔ جس طرح کیوب پزل کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر سٹیج جو ہے اس کو حل کرتے جائیں۔ اگر کسی سٹیج پر بھی یا کسی بھی لیول پر اگر غلطی ہو جائے یا مس ہو جائے تو وہ کیوب کبھی بھی حل نہیں ہوتا، وہ مسئلہ ویسے ہی رہتا ہے جب تک آپ بیسک پہ نہیں جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے رسپونڈنگ میں بھی لازمی ہے کہ بچہ ریسیو کرے اور ریسیو کے بعد رسپانس کرے، تو پھر ہی یہ سٹیج اگلی سٹیج پر وہ طالب علم جا سکے گا۔ تیسری ہیرارکی ہے ویلیو، معنی خیز بنانا، قدر، اہمیت۔ یعنی کہ طالب علم جان جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور جو مجھے معلومات دی گئی ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ جس طرح بتایا جاتا ہے کہ سچ جو ہے ہمیشہ بولنا چاہیے۔ تو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ تعلیم کے لیے بغداد جا رہے تھے۔ ان کی والدہ نے 40 اشرفیاں ان کی قمیص میں چھپا دیں۔ راستے میں ڈاکوؤں نے تلاشی لی تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے ایک ڈاکو سے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو بڑا حیران ہوا اور اسے اپنے سردار کے پاس لے گیا کہ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ جب سردار نے شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کہاں ہیں وہ اشرفیاں، تو آپ نے قمیص کی وہ تہہ جہاں پر چھپائی ہوئی تھیں وہاں سے 40 اشرفیاں نکال کر دے دیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ہمیں معلوم نہیں تھا، تم نے کیوں یہ اشرفیاں دی ہیں ہمیں؟ تو اس نے کہا کہ میری والدہ نے کہا تھا تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تو اس لیے میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ تو ڈاکوؤں پر اس بات کا بڑا اثر ہوا، تو انہوں نے کہا یہ اپنی والدہ کی بات پر اتنا یقین کرتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارے رزق والی ہے، تو ہم کیوں ایسا کام کر رہے ہیں؟ چوتھے نمبر پہ ہے آرگنائزنگ، منظم کرنا۔ طالب علم مختلف معلومات اور نظریات کو جو وہ پہلے پڑھ چکا ہے اپنے تصورات میں بسا کر ایک خاکہ بناتا ہے، اور جو کچھ سیکھتا ہے اس کی روشنی میں ایک مکمل پلان تیار کرتا ہے۔ ایک بچے کی کتاب چوری ہو گئی۔ طلباء سے کہا گیا کہ ایک دوسرے کا بیگ چیک کریں۔ ایک طالب علم نے دیکھا کہ اس کے دوست نے کتاب چرائی ہے۔ ٹیچر نے پوچھا کتاب ملی؟ اگر یہ طالب علم سچ بولتا تو اس کا دوست شرمندہ ہوتا اور اس کی دوستی بھی ٹوٹ جاتی۔ اگر وہ کہتا نہیں ملی تو یہ جھوٹ ہوتا۔ تو اس نے اس کو آرگنائز کیا۔ اس نے کتاب کو نیچے کرا دیا اور کہا استاد یہ کتاب جو ہے نیچے سے مجھے ملی ہے۔ کتاب بھی واپس مل گئی، وہ جھوٹ سے بچ گیا اور دوستی بھی بچ گئی۔ تو اسے کہتے ہیں آرگنائز کرنا۔ 5ویں نمبر پہ ہے کریکٹرائزنگ، یعنی کہ ملکہ بن جانا، ماہر ہو جانا۔ معلومات و نظریات اس مرحلے میں طالب علم کا ملکہ یا فطری صلاحیت بن جاتی ہیں، جس میں غلطی کا امکان کم از کم ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے گاڑی کی ڈرائیونگ سیکھی ہے تو شروع میں آپ کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ ٹرین ہو جاتے ہیں تو آپ سے غلطی نہیں ہوتی۔ آپ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا دھیان بالکل نہیں ہوتا، گیئر بھی تبدیل ہو رہا ہوتا ہے۔ امید ہے
کوگنیٹو ڈومین کے بعد آپ کو افیکٹو ڈومین کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. بہت شکریہ.